السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 29 جولائی 2025۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بجلی کے مسائل کے معاملات پر۔ کراچی میں رہتا ہوں تو آج ہم کے الیکٹرک سے بات شروع کریں گے اور بعد میں پھر ہم دیگر شہروں اور دیگر صوبوں کے حوالے سے جو بجلی کے ایشوز ہیں ان پر بھی آپ سے موقع ملا تو بات کرتے رہیں گے۔ کہ الیکٹرک کے حوالے سے لوگوں کی ظاہر سب سے زیادہ شکایت یہ رہتی ہے کہ جی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، بجلی آ نہیں رہی ہے، بل بھی دیتے ہیں پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور اوور بلنگ ہے، یہ وہ اس طرح کی عام شکایات سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن یہ ساری شکایات یہ باتیں زیادہ ہیں اور حقائق سے ان کا تعلق کم ہوتا ہے، اور جہاں بجلی چوری ہوتی ہے وہیں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بات اب سمجھنے کی ہے اور سمجھانے کی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی۔ بجلی پاکستان میں وہ چیز ہے جو ضرورت بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ اس کا استعمال احتیاط سے ہونا چاہیے ورنہ یہ جان لیوا بھی ہے، اور یہ کوئی فری میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کو یہ ایک مہنگی کموڈٹی ہے، ایک مہنگی چیز ہے، اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بل دینے کی استعداد نہیں ہے تو آپ کو بجلی کم سے کم استعمال کرنی چاہیے یا بہت محتاط ضرورت کے تحت استعمال کرنی چاہیے اور بجلی کی بچت کرنی چاہیے۔ اب اس میں تو کوئی بحث رہی نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں تو پہلے اس کے پیسے دیتے ہیں، پھر ہم بجلی وہ چیز حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بجلی ہم پہلے حاصل کر لیتے ہیں، اس کا بل بعد میں آتا ہے اور پیسے بعد میں دیتے ہیں۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہے مسائل کی کہ اگر بجلی میں بھی یہ سہولت ہوتی کہ ہم پہلے سے جا کے بتاتے کہ ہمیں 100 یونٹ دے دیں اور 200 یونٹ دے دیں تو پھر ہم اتنے ہی پیسے دیتے، اتنی ہی بجلی آتی اور اتنا ہی استعمال کرتے۔ تو کاش یہ بھی ہمارے یہاں سسٹم آ جائے تو یہ آسانی ہو جائے گی، ہر آدمی اپنے قوت خرید کے مطابق جو ہے وہ بجلی خریدے اور استعمال کرے، تو وہ زیادہ آسان طریقہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ چور بازاری یہ بھی ہے کہ بجلی جو ہے وہ ہم جتنی استعمال کرتے ہیں مہینے کے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اس کے ریٹس ریوائز کرا لیے گئے ہیں اور اس کے اوپر زیادہ پیسے لگا کے پھر وہ ہم سے پرانے یوز کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے جو ہم اگلے بلوں میں دیتے رہیں گے۔ تو یہ عجیب منطق ہے جس پہ لوگ جو ہیں وہ جائز سوال اٹھاتے ہیں۔ لیکن جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات ہے تو لوڈ شیڈنگ اب انہی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ کنڈے ہیں، جہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے، جہاں پہ بلوں کی عدم ادائیگی ہے۔ اب اس میں کہ الیکٹرک کی انتظامیہ کی اپنی کتنی نااہلی ہے، وہ کیوں نہیں بل وصول کر پاتے اور کیوں وہاں پہ کنڈے چل رہے ہیں، اور کون کنڈے چلواتا ہے اور کون کنڈے لگواتا ہے اور کون کنڈے ہٹا سکتا ہے اور کس نے ہٹانے ہیں اور کون نہیں ہٹا پا رہا، تو یہ قصوروار جو ہے وہ اس میں کون ہے۔ اگر کہ الیکٹرک کمزور ہے تو اس کی کمزوری اور اس کی نااہلی کی سزا ان لوگوں کو کیوں ملے جو پیسے باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، اور اگر کہ الیکٹرک جو ہے وہ اس کے لوگ ملی بھگت سے کنڈے لگوا رہے ہیں تو بھی ان لوگوں کو سزا کیوں دی جائے۔ اس پہ کہ الیکٹرک کو جواب دینا چاہیے۔ لیکن کہ الیکٹرک انتظامیہ سے ہم نے جب بھی سنا ہے، بات کی ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی 2600 فیڈرز ہیں، 1700 فیڈرز پہ تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ چوری نہیں ہو رہی یا بہت کم ہو رہی ہے۔ تو جہاں پہ 100% بلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ 100% بجلی بھی مل رہی ہے۔ اب جہاں پہ بلنگ کم ہو رہی ہے یا چوری زیادہ ہو رہی ہے تو وہاں پہ پھر مسائل ہیں، اور جہاں مسائل ہیں تو وہاں پہ مفت میں تو بجلی دے نہیں سکتے، اور اگر 24 گھنٹے بجلی دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں 24 گھنٹے بجلی چوری ہوگی۔ اس لیے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے تاکہ وہاں پہ جو چوری کی جا رہی ہے اور اس سے چھوٹے چھوٹے کارخانے اور جو انڈسٹریز چھوٹی چھوٹی چلائی جا رہی ہیں، یا جو گھروں میں بجلی چوری ہو رہی ہے، بجلی گھروں میں میرا خیال ہے چوری ہونے سے پھر الیکٹرک کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اے سی چلے گا یا کوئی اور چیزیں چل جائیں گی تو وہ تو شاید اتنا اضافہ نہ ہو، لیکن جو چھوٹے چھوٹے کارخانے لگے ہوئے ہیں وہاں جو مشینیں چلتی ہیں اس کی وجہ سے بجلی جو ہے وہ زیادہ چوری ہوتی ہے، زیادہ یونٹ چلتے ہیں۔ اس بجلی کی چوری کو روکنے کے لیے ان کچی آبادیوں میں، ان چھوٹی بستیوں میں جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر کنڈے بھی چل رہے ہیں۔ کراچی میں ابھی بھی ایسی بہت سی آبادیاں ہیں جہاں پہ کنڈے لگے ہوئے ہیں، اور لوگ کنڈوں کے باقاعدہ جو ہے وہ کوئی 1000 روپے یا کوئی فکس اماؤنٹ ہے 800 روپے وہ دیتے ہیں، اور وہ بے دریغ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو روکنا چاہیے۔ اب ریٹ جو ہے بجلی مہنگی ہے یا اس پہ ٹیکسز بہت سارے لگے ہوئے ہیں، تو اس کا ذمہ دار عام طور پہ ہر آدمی کے الیکٹرک کو ٹھہراتا ہے، لیکن کہ الیکٹرک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بجلی کے ریٹ ہم تھوڑی مقرر کرتے ہیں، بجلی کے ریٹ تو حکومت طے کرتی ہے، اور حکومت کے پاس جو ریٹ طے کرنے کے، ٹیکسز لگانے کے جو اس کے پاس آپشنز ہیں وہ اپنے استعمال کرتی ہے، اور ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے وصول کر کے ہمیں دینے ہیں، تو ہم وہ پیسے، وہ سارے ٹیکسز جو ہیں وہ بجلی کے بل میں لگا کے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں بل، اور وہ جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ ٹیکس ہم جمع کرا دیتے ہیں۔ اب اس پہ لوگوں کی الگ رائے ہے کہ پتہ نہیں وہ سارا ٹیکس جاتا بھی ہے حکومت کے پاس یا نہیں جاتا،
تو بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ اب اس معاملے میں تو اتنی چوری اور اتنی ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی کہ ٹیکس جمع بھی کیے جائیں اور حکومت کو نہ دیے جائیں، تو اس کا تو حساب میرا خیال ہے کافی سخت ہے۔ اب تو IMF نے اتنی کڑی شرائط لگا دی ہوئی ہیں کہ اب اس طرح کی اگر کوئی چوری ماضی میں ہوتی بھی رہی ہے یا کوئی گڑبڑ یا کرپشن ہوتی رہی ہے تو اب اس کے چانسز بہت کم ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ کے الیکٹرک آپ سے جو پیسے وصول کر رہا ہے اس میں جتنے بھی ٹیکسز کے نام پہ، ڈیوٹیز کے نام پہ وہ پیسے وصول کرتا ہے وہ سارے حکومت کو جاتے ہیں۔ باقی کے الیکٹرک جو ہے وہ کتنی بجلی بناتی ہے اور کتنے حکومت سے رعایات لیتی ہے اور کیا اس کے معاہدے ہیں، یہ کہ الیکٹرک کا اور حکومت کا معاملہ ہے۔ لیکن عوام کو ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ عوام کو ریلیف ملنے کی یقین دہانی حکومت نے کے الیکٹرک سے حاصل کرنی ہے۔ کے الیکٹرک تو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ وہ تو یہ کہتی ہے کہ میرے اتنے کسٹمرز ہیں، میں نے اتنے کسٹمرز کو بجلی بیچی، مجھے اتنا پیسہ آیا، مجھے اتنا پروفٹ ہوا، اتنا میرا جو ہے وہ انٹرسٹ لگا اور اتنا میرا جو ہے وہ لاگت آئی۔ بظاہر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کے الیکٹرک نے پچھلے 2 سالوں میں بہت نقصان اٹھائے ہیں اور کئی اربوں روپے کے نقصان اٹھائے ہیں۔ پھر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر کے الیکٹرک اربوں کے روپے کے نقصان اٹھا رہی ہے تو کے الیکٹرک یہ بزنس کر کیوں رہی ہے؟ اس کے جواب میں بھی کے الیکٹرک کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی اگر ہم نہیں کریں گے تو کسی نے تو یہ کام کرنا ہے، تو ہمارے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں ہے، ہم نے اس میں اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہم اپنی انویسٹمنٹ بڑھا رہے ہیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر رزلٹ حاصل کر سکیں۔ اگر فرض کیجئے آج کے الیکٹرک کی انتظامیہ سب کچھ سمیٹ کے دفتر کو تالا لگا کے چلتی بنے تو کیا آپ کوئی دوسرا آپشن ہے کہ آپ شہر میں بجلی فراہم کر سکیں؟ تو ابھی کوئی متبادل نظام نہیں ہے، تو متبادل نظام بھی تیار ہونا چاہیے، ایسی کمپنیز ہونی چاہیے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی موبائل فون کمپنیاں ہیں، آپ ایک کمپنی سے کنیکشن لے لیں یا دوسری سے لے لیں یا تیسری سے لے لیں، پوسٹ پیڈ کر لیں یا پری پیڈ کر لیں۔ تو یہاں پر بھی کوئی اس طرح کی کمپنیز جب آ جائیں یا حکومت کو اس طرح کا اسٹرکچر بنائے، کوئی اس طرح کا نیٹ ورک آ جائے کہ مختلف انویسٹرز، مختلف کنسورشیم جو ہیں وہ اپنی سروسز لے کر آئیں اور بجلی فراہم کرنے کے لیے وہ پیکیجز آفر کریں، اور اس میں پری پیڈ بھی ہوں، پوسٹ پیڈ بھی ہوں، یا اس میں ریٹس کا بھی کوئی تعین ہو یا کچھ سیکیورٹی فیس میں کمی بیشی ہو، تو کئی لوگوں کو کوئی اٹریکشن ہو کہ بھائی یہاں پہ مسلسل بجلی ملے گی، یا یہاں پہ جیسے وہ انٹرنیٹ کے لیے ہم لیتے ہیں کہ اس کی سپیڈ اچھی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ بہتر سروسز ہیں۔ تو اسی طرح کی کوئی بجلی والے معاملے میں بھی آ جائے تو پھر شاید لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے۔ ویسے کہتے تھے کہ شنگھائی الیکٹرک نے جو ہے وہ کراچی میں کافی دلچسپی لی ہے، اسٹڈی کیا ہے، کوئی مہران الیکٹرک بھی یہاں پہ جو ہے وہ اپنی قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کے الیکٹرک کو دوبارہ وہ کانٹریکٹ مل گیا ہے جو شاید کچھ سال پہلے اس کا ختم ہو رہا تھا۔ اب کافی سالوں کے لیے کے الیکٹرک کو دوبارہ شہر کی ذمہ داریاں مل گئی ہیں۔ کہ الیکٹرک کے اوپر اب ذمہ داری یہ ہے، اس کی کمٹمنٹ ہے کہ اس نے اس میں بہت سارے اربوں ڈالر جو ہیں اس میں انویسٹ کرنے ہیں، سسٹم میں ایڈ کرنے ہیں، سسٹم کو امپروو کرنا ہے، سسٹم کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ حکومت کو چیک کرنا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی تصور پایا جاتا ہے کہ جی سارے تانبے کے تار جو ہیں وہ کاٹ کے لے گئے ہیں، پتہ نہیں تانبا بیچ دیا ہے اور اس کی جگہ دوسرے تار لگا دیے ہیں، اور کہ الیکٹرک بھی شاید ان پرائیویٹ بینکوں کی طرح پرائیویٹائزیشن کے بعد وہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ ہڑپ کر چکا ہے، جو اس کو ملی ہے، جو کروڑوں اربوں روپے کی مالیت تھی، اس کے دفاتر تھے، تو وہ بھی اونے پونے اس کو مل گئے ہیں، اور اب یہ شہریوں کو بجلی تھوڑے عرصے دے گی اور اس کے بعد یہ شاید کمپنی سب کچھ بیچ باچ کے نکل جائے گی۔ ایسے پچھلی کمپنی جو ہے اس کی انتظامیہ چلی گئی تھی تو یہ کمپنی آ گئی۔ تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں، تصورات بھی ہیں، سچ ہیں، جھوٹ ہیں، حقیقت سے کتنے قریب ہیں یہ تو اب حکومت جانے اور کے الیکٹرک کی انتظامیہ جانے، لیکن جو عام تاثر ہے کہ الیکٹرک کے بارے میں وہ یہی ہے کہ یہاں پہ کافی لوٹ مار ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن کے بعد، اور لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا بھی گیا، اور جن لوگوں کو رکھا گیا ہے ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں۔ پھر کہ الیکٹرک کے اندر بھی بعض لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، یہاں پہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ ایک خاتون کا کیس ہوا تھا جو ایک کمیشن بنا ہوا ہے ہراسمنٹ کا، وہاں پہ ان کا کیس گیا تھا، جس میں کہ الیکٹرک کے جو CEO ہیں مونس علوی صاحب، ان کے بارے میں ڈائریکٹ الزامات لگے تھے، اور وہ کیس چلا، وہاں پہ انہوں نے جواب بھی دے دیا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ روشنی بازی جیسے پروجیکٹ بھی ہم نے دیکھے کہ الیکٹرک نے انٹروڈیوس کرائے ہیں، جہاں پہ خواتین ہماری بہنیں بیٹیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، وہ کافی مطمئن ہیں اور کافی اچھے انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہیں۔ کہ الیکٹرک آفس کے جو ہیڈ آفس اور دیگر آفسز ہیں وہاں پر بھی انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، بلکہ بہت ہی ماڈرن انوائرمنٹ ہے اور بہت ہی فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، تو اس میں کافی سیف محسوس کرتی ہیں ہماری بہن بیٹیاں جو وہاں پہ کام کرتی ہیں شہر کی۔ تو اوورآل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس ادارے کے ساتھ کہ یہاں پہ کوئی خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہو یا وہ کام نہ کریں۔ یہاں تو فیلڈ میں بھی خواتین کام کر رہی ہیں اور آفس میں بھی کام کر رہی ہیں۔
تو مجموعی طور پر کے الیکٹرک ایک اچھا ادارہ ہے اور وہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب عوام کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور جہاں کالی بھیڑیں کے الیکٹرک میں موجود ہیں ان کی نشاندہی ہوتی رہتی ہے اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتا رہتا ہے. اور اگر مزید ہوں تو ان کے بھی نشاندہی کرنی چاہیے، ہوتی رہنی چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتا رہنا چاہیے. بہرحال کے الیکٹرک کے حوالے سے کافی دوستوں نے کہا تھا کہ بات کریں، تو میں نے کہا آج کے ویڈیو میں ہم اس موضوع کو ٹچ کرتے ہیں. اور یہ کہ الیکٹرک اور کراچی میں بجلی کی ترسیل اور فراہمی اور جنریشن جو ہے اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس پہ ایک آدھ ویڈیو میں تو آپ سب چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو کوشش کریں گے ایک سیریز اس پہ رکھیں اور کے الیکٹرک کے مختلف معاملات پہ بات کریں اور کے الیکٹرک کی انتظامیہ کے لوگوں سے بھی بات کریں اور ان کے انٹرویوز بھی کریں اور آپ تک ان سوالوں کے جواب بھی ڈھونڈ کر لائیں جو آپ کے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں جب ہم سے دوست ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اس ویڈیو میں بھی آپ اپنے کوئی رائے ہو، تجویز ہو، کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بھیجیے گا تاکہ اگلے ہم جو ہمارے پروگرامز ہوں یا ویڈیوز ہوں گے اس میں ہم ان کو کور کر لیں گے. ہماری ویڈیوز کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس پر ہم آپ کے مشکور ہیں. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کسی اچھے موضوع پہ بات ہوگی. تب تک کی اجازت، بہت شکریہ.